نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کچھ آداب کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور اس میں سب سے پہلا ادب سلام کا ذکر ہو چکا۔ ظاہر ہے اس کے بعد سلام کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ اجازت طلب کرنے کا ہوتا ہے۔ اس کا بھی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں جس وقت یہ مطالعہ کر رہا تھا تو حیران ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک آگے جا کے ہمیں اتنے بہترین آداب سکھائے ہیں کہ واقعتاً پتہ چلتا ہے کہ ایک معاشرہ اگر یعنی کچھ فرد اس کو اختیار کر لیں تو پورا معاشرہ سنور جائے، اتنی بہترین چیزیں۔ سب سے پہلے جو مسنون طریقہ ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت عمر نے میرے پاس ایک شخص کو بھیج کر مجھے بلایا۔ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو 3 مرتبہ سلام کیا، مگر مجھ کو سلام کا جواب نہیں ملا۔ چنانچہ میں واپس چلا آیا۔ پھر جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ یعنی حضرت عمر جب ملے تو انہوں نے سوال کیا، بھائی کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ میں نے کہا میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، نہ آپ کے کسی خادم نے جواب دیا، اس لیے میں واپس آ گیا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے گھر جائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو واپس چلا آئے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا، اس حدیث کے گواہ لاؤ، یعنی تم نے یہ کس سے سنی ہے؟ جس وقت یہ سنی ہے تو کون کون تھا؟ یعنی گواہ پیش کرو کہ یہ بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑا ہوا اور حضرت عمر کے پاس جا کر گواہی دی۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میں خود کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ یعنی میں گواہی دوں گا تمہاری کہ بھائی میں اللہ کے رسول کے سامنے اس وقت موجود تھا کہ جس وقت آپ نے یہ بات ان سے ارشاد فرمائی۔ تو بہترین طریقہ ہے جب کسی کے گھر جائیں۔ اس زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ گھر ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے حویلیاں نہیں تھیں، بہت چھوٹے چھوٹے گھر تھے، پردہ بھی نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، تو سلام کا جواب کمرے تک آسانی سے پہنچ جاتا تھا۔ آج کل ظاہر ہے صحن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کمرہ آتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی کا اپنا کمرہ آتا ہے، تو بہت یعنی اس قسم کی ہے۔ تو اس وجہ سے آج کل بہترین طریقہ گھنٹی ہے، تو گھنٹی پر بھی یہی طریقہ ہے کہ آدمی اس کو 3 دفعہ استعمال کرے۔ کوئی جواب نہیں آ رہا، اندر سے کوئی نہیں آ رہا، تو آپ واپس تشریف لائیں، اور اس میں کوئی برا منانے کی بات بھی نہیں۔ حضرت عمر کا واقعہ ہمارے سامنے آ گیا، کوئی اس میں نہ برا مانا گیا، بلکہ باقاعدہ ظاہر ہے ان تک ایک حدیث پہنچ چکی تھی، اور یہ ایک قابل عمل چیز ہے۔ ہمارے ہاں تو گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے اور بس اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی شاید، اور اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ گھنٹی کی تار ہی اتار دیتے ہیں، یار یہ کون لوگوں کو جواب دے گا، کسی نے بلانا ہوگا تو خود بلا لے۔ یہی حساب موبائل فون کا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی کو فون کر رہے، ایک دفعہ کیا، نماز میں نہیں اکثر ہم دیکھتے کہ کسی کا فون بجا، وہ بیچارہ ایک دفعہ کاٹتا ہے، پھر دوبارہ بجا، دوسری دفعہ کاٹتا ہے، تیسری دفعہ کاٹتا ہی چلا جاتا ہے، اور اگلے بندے کو توفیق ہو تو اٹھاتے ہی رہو، حالانکہ کوئی اللہ حفاظت کرے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، بس آگے سے سوال پوچھا جاتا ہے، یار آپ میرا فون کاٹ کیوں رہے ہیں؟ ظاہر ہے یار کسی مجبوری میں ہوں، نماز میں ہوں، کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے آج کل کے حساب سے کہ بھئی اگلے کو فون کرتے ہی رہو، اور مطلب یہ ہے کہ فون پہ فون 1-2 دفعہ 3 دفعہ زیادہ آپ کریں، اس کے بعد اس کے اندر ہوگا آپ کے بارے میں اگر کچھ بات ہوگی تو یقیناً آپ کو جواب دے گا۔ تو یہ تو ایک طریقہ۔ اچھا جی، اس کے بعد کچھ لوگوں کو خاص اجازت دی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس آنے کے لیے تمہاری اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ تم پردہ اٹھاؤ اور میری بات سنو تو آ جاؤ،
یہاں تک کہ میں تمہیں روک دوں۔ ظاہر ہے میں نے عرض کیا اس زمانے میں گھر چھوٹے تھے، تو تم دروازے پر آ کے پردہ اٹھاؤ، پردہ اٹھانے کے بعد میری آواز سنو تو آ جاؤ، اگر میں نے روکنا ہو تو میں خود تمہیں روک دوں گا، تم نہیں رکنا، تم آ جانا۔ بعض لوگوں کو یہ خاص انسان دے سکتا ہے، گھر کے فرد یا کوئی ایسے لوگ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تو ظاہر ہے خادم بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کو یہاں تک آپ نے اجازت دی تھی کہ اگر میں خود نہ روکوں تو تم آ جانا، ہاں میری آواز سنو، پتہ ہو کہ میں گھر پہ ہوں تو پھر آ جاؤ۔ اچھا جی، ایک اور طریقہ بھی ہے، یہ بھی ظاہر ہے یہ ساری سنتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے اس دور میں، یہ ختم ہوئی سنتیں ہیں۔ ختم سے مراد یہ کہ یعنی جو فی الوقت یوں سمجھ لیجئے کہ جن پر عمل نہیں ہو رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں ایک قرض کے معاملے میں جو میرے باپ پر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا میں یعنی 2 دفعہ آپ نے میں کہا، گویا آپ نے میرے اس طرح جواب دینے کو برا سمجھا۔ کیونکہ صرف میں نے یعنی میں کہا، میں نے اپنا پورا تعارف نہیں کرایا۔ اب یہ بھی ہمارے ہاں ایک اصول ہے، بن چکا ہے کہ اپنے ہی بعض دفعہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، دروازہ بجایا کون ہے جی، اندر سے ظاہر ہے پوچھے گا تو جواب آتا ہے میں، تو یہ کوئی جواب نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ اپنا تعارف کرائے۔ اور یہ اس کا آگے طریقہ آئے گا، پہلے سلام کیا جائے السلام علیکم، اور پھر تعارف کرایا جائے کہ میں فلاں، باقاعدہ سنت طریقہ ہے۔ یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ اس کو بھی کوئی خاص آدمی نہیں ہے، بس میں بول دیا تو بھئی اس سے آپ علیہ السلام نے اس کو برا سمجھا ہے، یعنی آپ نے بھی 2 دفعہ دہرایا میں گویا آپ نے اس کو برا سمجھا۔ یعنی یہ کیا ہوتا ہے بھئی، نام لو، آپ کا نام رکھا ہے تو نام لی جائے۔ اچھا جی، اس حوالے سے ایک اور بہت اہم روایت ہے اجازت طلب نہ کرنے پر آپ علیہ السلام کا رد عمل۔ حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے میرے ہاتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ، ہرن کا بچہ اور ککڑیاں بھیجیں، اور اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ کے بالائی کنارے پر، جس کو معلّہ کہتے ہیں، قیام پذیر تھے۔ کلدہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور داخل ہونے سے پہلے نہ میں نے سلام کیا نہ اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ آپ نے مجھ سے فرمایا، ظاہر ہے میں ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں گھس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا واپس جاؤ، واپس بھیج دیں مجھے، اور یہاں سے نکل کر دوبارہ جاؤ، دروازے پر جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر پہلے سلام کرو اور پھر اجازت طلب کرو۔ آگے الفاظ ہیں حدیث کے، ترمذی شریف کی روایت ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اور اس کے بعد اندر آؤ۔ یہ طریقہ سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی پہلے جاؤ، اور واپس بھیجا باقاعدہ، اور جا کر ان سے باقاعدہ یہ طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ بھی اپنانا چاہیے آدمی کو کہ باقاعدہ طور پر اجازت طلبی کی عادت بنائے آدمی۔ اور آگے ایک طویل روایت آئے گی اور بڑا حیران کرنے والی روایت ہے، اس سے پہلے اجازت طلب کرنے والے کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، یہ بھی بہت اہم روایت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر پہنچتے تو دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے تاکہ گھر والوں پر نظر نہ پڑے، بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر فرماتے السلام علیکم السلام علیکم۔ اور دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، میں نے عرض کر دیا اس حوالے سے۔ لیکن آج کل بھی یہی اصول ہے کہ بھئی یعنی گھر کے دروازے کے سامنے آدمی نہ کھڑا ہو بلکہ ایک سائڈ پہ ہو۔ اس حوالے سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک روایات میں فرمایا، مفہوم ہے کہ بھئی تم دیکھ رہے ہو کہ ایک شخص تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہے اور وہ اندر جھانک رہا ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے اندر نظریں دہرا رہا ہے، گھر میں خواتین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم نے اس کی آنکھ پر کنکر مارا، پتھر مارا اور اس سے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو تم پر کوئی کفارہ اور تاوان نہیں آئے گا۔ یعنی تم نے کوئی اتنی سخت بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں ہلکا سا کوئی دروازہ کھولا دیکھا تو ایسے ہو کے گزرتے ہیں ہم لوگ، ایسی ہماری عادتیں ایسی بن چکی ہیں، خراب ہو گئی ہیں۔ کسی کا دروازہ کھولا ہو یہ تو میرے اپنے، کوئی اپنا وپنا نہیں ہوتا بھائی۔ آپ اپنے گھر میں بھی، آگے میں روایت آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ دیکھیں۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے میں بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی وقت اس کے جسم کے وہ اعضاء کھلے ہوئے ہوں جو بیٹے کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں، یعنی میں اور میری ماں دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تعلق ایسا ہے، ماں کا تعلق ہے، تو اس صورت میں مجھے اجازت طلب کرنے کی، وہ بار بار یہ سوال دہرا دیتے۔ تو گویا اس شخص نے گمان کیا کہ اجازت حاصل کرنا اسی شخص کے لیے مشروع ہے جو بیگانہ ہو، باہر کا ہو، کبھی کبھار آتا ہو،
تو ان کے ذہن میں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم اس کے پاس جانا چاہو تو اجازت طلب کر کے، اجازت حاصل کر کے جاؤ۔ اس نے کہا میں ماں کا خادم ہوں۔ صحابی نے آگے سے عرض کیا میں ماں کا خادم ہوں، یعنی میں اپنی ماں کی دیکھ بھال اور خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس بار بار آتا جاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر حال میں اجازت حاصل کر کے ان کے پاس جاؤ۔ اگرچہ اب آگے تفصیل ہے، اگرچہ اجازت طلب کرنا کھنکھارنے، پاؤں کی آہٹ یا بلند آواز سے بولنے کے ذریعے کیوں نہ ہو، یہ آپ نے ایک آسانی دے دی کہ جب آپ داخل ہو رہے ہیں والدین کے کمرے میں کھنکھار دیں تاکہ وہ ان کو پتہ چل جائے کوئی آ رہا ہے، پاؤں کی آہٹ ایسی ہو کہ جس سے اندازہ ہو جائے، یا پھر بلند آواز سے سلام باہر سے ہی کر لیں، السلام علیکم کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو تاکہ ان کو ایک اندازہ ہو جائے۔ آپ نے آگے وضاحت فرما دی کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو، یعنی آپ نے سوال کیا، یعنی تم اجازت طلب کیے بغیر اچانک اس کے پاس چلے جاؤ گے تو ممکن ہے کہ اس وقت وہ کسی وجہ سے برہنہ بیٹھی ہو اور تمہاری نظر اس پر پڑ جائے۔ اس شخص نے کہا ہرگز نہیں ہے اللہ کے رسول، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا پس اجازت حاصل کر کے اس کے پاس جایا کرو، اس بات کو یعنی نقل فرمایا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ بھائی بہت اہمیت ہے، جب اپنے ماں باپ سے اجازت طلب کرنی ہے تو پھر چاچے کے گھر، مامے کے گھر اور پھپھو کے گھر اور خالہ کے گھر، یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں۔ اپنے ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ جب کسی کے کمرے میں جائیں تو باقاعدہ دستک دی جائے اور پوچھا جائے باہر سے اور کھنکھارا جائے۔ ہمارے ہاں دیکھا ہے آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، یعنی گھروں میں ایک ہی گھر میں 2-3 بھائی ہیں، ان کی اہلیہ رہتی ہیں، سارا حساب کتاب ہے۔ اس میں شریعت نے تھوڑی سی گنجائش دی ہے کہ بھئی جب باہر سے کوئی ظاہر ہے دیور آ رہا ہے تو وہ کھنکھارے، وہ تھوڑا اپنے آنے کی باقاعدہ یعنی احساس دلائے کہ بھئی اب یہ فلاں آ رہا ہے، تاکہ وہ جو گھر میں جو بھابھی ہیں ان کی وہ تھوڑی سی سمٹ جائیں، کام کاج میں مصروف ہیں تو اپنے پردے کا تھوڑا خیال رکھ لیں۔ اس حد تک شریعت نے اتنی آسانی کی ہے جوائنٹ فیملی میں۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ تو کرنے کے کام ہیں، اپنے والدین کے کمرے میں جا رہے ہیں یا کسی کے بھی، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ کھنکھار کر اجازت دینا یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون ہے کہ بھئی جب کوئی باہر سے آئے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس رات میں بھی آتا تھا اور دن میں بھی آتا تھا، میری ترتیب تھی، چنانچہ جب میں رات کے وقت حاضر ہوتا تو آپ مجھے اجازت دینے کے لیے کھنکھار دیتے، یعنی ظاہر ہے آرام، باقی گھر میں اگر آرام کر رہے ہیں تو آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ اگر میں آ رہا ہوں اور اجازت میں نے طلب کر لی کسی طریقے سے تو آپ جواب میں ہلکا سا ایسے کر دیتے، میں سمجھ جاتا کہ آپ نے اجازت دے دی ہے۔ آخری روایت اس باب کی میں سنانے لگا ہوں، جو پہلے سلام نہ کرے نا اس کو اجازت نہ دی جائے، یہ بھی آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص پہلے سلام نہ کرے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو۔ کتنی اہم بات ہے کہ بھئی اس کو بتایا جائے کہ بھئی پہلے آپ سلام کریں، یہ سنت ہے، یہ سنت فوت ہو چکی یوں سمجھ لیجئے، ان سنتوں کو زندہ کرنے کا وقت ہے۔ یہی وہ سنتیں ہیں کہ جن کو زندہ کرنے سے انشاءاللہ ہمیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو یہ ان سنتوں میں سے بہت اہم سنت ہے۔ کسی کے گھر جائیں، اپنے گھر میں جائیں، کسی بھائی کے کمرے میں جائیں، کہیں پر بھی جائیں، اس چیز کا معمول بنائیں۔ ایک اور اس حوالے سے 1-2 روایتیں آگے ہم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا ایک سنت ہے آپ علیہ السلام۔ حضرت قتادہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھا میں نے کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سلام کے وقت مصافحہ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، یعنی آپس میں ملتے تھے تو باقاعدہ مصافحہ کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور مسنون طریقہ ہے اس حوالے سے، جب آپ کسی کے گھر میں داخل اجازت لے لی نا، اس کے بعد اگلا مرحلہ آ رہا ہے نا کہ ظاہر ہے بندہ آپ کے آمنے سامنے ہے تو آپ نے مصافحہ کر دیا، سلام کر دیا۔ بچوں کو چومنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا نے حسن بن علی کا بوسہ لیا تو ایک صحابی ہیں اقرا بن حابس، انہوں نے کہا جو اس وقت آپ کی خدمت میں تھے کہ میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے ان میں سے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سن کر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو شخص اپنی اولاد یا مخلوق خدا پر لطف اور شفقت نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحمت اور شفقت نہیں فرماتا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا مسنون طریقہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو، جو اپنے بچے تھے ان کو بوسہ دیتے تھے۔ آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں، فصل یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔
ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے اور مشہور روایت ہے، ہم نے سنا ہے 2 مسلمان ملے، آپس میں مصافحہ کیا اور یہ ان کی مغفرت۔ اس حوالے سے ایک اور بھی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جب 2 مسلمان ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو دونوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اب اس کی وضاحت یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ باہم مصافحہ کرنے والے جب اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تب ان کی مغفرت کی جاتی ہے، لہٰذا اس کا ایک طریقہ لکھا ہے باقاعدہ کتابوں میں کہ مصافحہ کرتے وقت ہر ایک کو یہ کہنا چاہیے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میں ہماری اور تمہاری کیا کرے، مغفرت فرمائے، اور مزاج پرسی کے وقت الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یعنی یہ طریقہ بتا دیا آپ نے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد یغفر اللہ لنا ولکم یہ پڑھا، اور اس کے بعد جب آپ سے پوچھا کیا حال چال ہے، جو ہم آپس میں کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، یعنی کتابوں میں لکھا ہے، محدثین فرماتے ہیں آگے سے الحمدللہ کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ معمول آپ اپنے بچوں کا بھی بنائیں، اپنا بھی بنائیں، اور کوشش کریں کہ اس معمول پر ہم پورا اتریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو آداب ہیں بہت اہم ہیں، اور آپ دیکھیں گے آگے جب آئیں گے، میں جب مطالعہ کر رہا تھا میں حیران تھا کہ آپ علیہ السلام نے بہت باریکی سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔